السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ دوستوں میں آج آپ کے لیے بیان لے کے حاضر ہوں مولانا قاری نف ملتانی صاحب کا، جس کا عنوان ہے بوڑھی عورت بادشاہ کا ظلم۔ بہت ہی خوبصورت بیان۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بیان اچھا لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ کو لے چلتے ہیں بیان کی طرف، آئیں مل کے بیان سماعت فرمائیں۔ مسلمین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، اتنا عظیم جوان ہے، اتنا کریم جوان ہے، اتنا مخلوق کے ساتھ سلوک کرنے والا، جو ہر روز ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی جس سے سال میں بھی قرآن ختم نہ ہو۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں، مالک کی کائنات کی قسم، مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم سے لے کر والناس تک میں نے سارا قرآن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا۔ اندازہ لگاؤ، استاد بھی دیکھو شاگرد بھی دیکھو۔ استاد محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور شاگرد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب تمہارا خیال یہ ہے کہ چلو جی وہ نمازیں زیادہ پڑھتے ہوں گے، روزے زیادہ رکھتے ہوں گے۔ نہیں، ایسے ایسے کام کیے جو تیرے ذہن میں نہیں آ سکتے۔ محاصرے کے وقت میں فوج امیر عثمان کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پولیس ان کی ہے، باغی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فوج میں جرنیل ہیں، سعد ابی وقاص جیسے جرنیل ہیں، طلحہ جیسے جرنیل ہیں، اور آ کے کہتے ہیں اجازت دو، انہیں مار کر ہم بگا دیں گے۔ ہائے ہائے، فرمایا نا، میرے نبی کے شہر میں کسی کا خون کا قطرہ اگر گر گیا تو میں حضور کے دربار میں شرمندہ ہو جاؤں گا۔ مدینہ ایسی جگہ ہے، جگر چھلنی کرا لیا، شہید ہو گئے، مدینے کی بے ادبی نہیں ہونے دی۔ جرنیل اجازت مانگ رہے ہیں، طاقت ہے پولیس کی، فوج کی، لیکن نہیں استعمال کی۔ اس کا نام ہے نیکی، برداشت کرنا اور جواب نہ دینا۔ کہاں تیرے بس کا کام ہے یہ، اور میرے بس کا کہاں ہے یہ کہ طاقت ہوتے ہوئے بھی جنگ نہ کرنا مدینے میں۔ کہتا میں مدینے میں جنگ نہیں کرتا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت ایسی ہے، کلام مجید کی ایک آیت ایسی ہے کہ پوری امت میں ایک آدمی نے عمل کیا، پوری امت میں سارے صحابہ کرام، ساری امت، تابعین، تبع تابعین، کتب، ابدال، صلحاء، فقہاء، علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں ایک آدمی نے عمل کیا، ایک قرآن کی آیت ایسی ہے، اور وہ یہی موقع ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی صبر کیا، جواب تک نہ دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو، ضبط کرو، رابطہ رکھو، ڈرو اللہ سے، مدینے والے بھی ڈرو، مکے والے بھی ڈرو، ساری دنیا والے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ جس لکڑی کو لے کر خطبہ پڑھا کرتے تھے، جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا عصا تھا، اسے اٹھا کر پڑاخ سے سامنے توڑ دیا۔ روئے ہیں حضرت عثمان، فرمایا اس وجہ سے نہیں کہ میری لکڑی توڑ دی، اس وجہ سے دکھ ہوا کہ میرے نبی کا عصا توڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ان لوگوں کا حال ہے، ان کی ایسی عادات تھے، ایسے اخلاق تھے، دنیا حیران ہے۔ قسم کھا کر یوں فرما دیا، میں نے ساری زندگی میں جھوٹ کبھی نہیں بولا، ساری زندگی میں۔ اور ذرا غور کرو، یہ باتیں نہیں، قبر میں بھی یاد آئے گا۔ ذرا غور تو کرو، ہمارا سانس نہیں آتا بغیر جھوٹ کے۔
بغیر جھوٹ کے سانس نہیں آتا، لمحہ بے فائدہ بھی، بغیر کسی ضرورت کے بھی۔ ایک تو کوئی دین کا دنیا کا فائدہ ہو، یوں ہی خامخواہ۔ صوفی اکرام ان گناہوں سے اتنا منع کرتے ہیں اللہ والے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے نا، بعضوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں۔ صحابہ اکرام میں بعض لوگ ایسے آئے کہ انہوں نے قیمے تو بنوا لیے، ذرہ برابر بھی جھوٹ نہ بولا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انصاری نوجوان صحابی ہے، مسلمہ کذاب کا زمانہ ہے، مدعی نبوت سامنے آیا، جنگ ہوئی، صحابہ کرام میں سے ایک انصاری نوجوان کو گرفتار کر لیا، اس کو رسیوں میں باندھ دیا، سر سے پاؤں تک جکڑ دیا، بالکل پابند کر دیا۔ مسلمہ کذاب آ کے کہنے لگا میں تجھے چھوڑ دوں گا، کلمے کا انکار کر دے۔ اس نے کہا میں تیری مشکل سے، تیری قید سے چھٹنا نہیں چاہتا، میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، میری خون کے قطرے قطرے میں بس گیا، میری رگ رگ میں بس گیا، میں چھوڑ نہیں سکتا کلمے کو۔ نبی کی شرافت بس گئی، نبی کی صداقت بس گئی، نبی کی دیانت بس گئی، میں اپنی زبان سے انکار نہیں کر سکتا، میں عاجز ہو گیا سچ بولنے کا۔ حالانکہ جان کا خطرہ ہے، ہم بھی دل میں سوچتے ہیں، تم بھی سوچ رہے ہو گیا اگر کہہ دیتا تو جان چھڑا لیتا نا، کلمہ پھر پڑھ لیتا، چھوڑ دیا میں نے۔ مدعی نبوت نے حکم دیا اس کے ہاتھ کی ایک ایک انگلی کو 3 جگہ سے کاٹو۔ ایک انگلی پکڑی، 3 جگہ سے کاٹی، خون کے پھوارے چھوٹ رہی ہیں، دوسری جگہ سے کاٹی، تیسری جگہ سے کاٹی، خون کے پھوارے چھوٹ رہی ہیں، پھر دوسری انگلی پکڑی، وہ 3 جگہ سے کاٹی، پھر تیسری انگلی پکڑی، وہ 3 جگہ سے کاٹی، پھر چوتھی انگلی پکڑی، وہ 3 جگہ سے کاٹی، پھر 5ویں انگلی پکڑی، وہ 3 جگہ سے کاٹی، پھر پوچھتا ہے اب بتا تیرا کیا حال ہے، کیا ارادہ ہے؟ جوان کہنے لگا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ میرا قیمہ بنا سکتے ہو، میری بوٹیاں اڑا سکتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا انکار نہیں کر سکتا۔ انسان تھا، آدمی تھا، 3 جگہ سے ایک ایک انگلی کٹ گئی، سجے ہاتھ کی ساری کٹ گئی، خون بہ رہا، پلاسٹک کا نہیں ہے، لوہے کا نہیں ہے، آدمی تھا میرے تیرے جیسا۔ پر دیدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پکا کر دیا تھا، قیمہ بنا ڈالو، کلمے کا انکار نہیں۔ نبی کے دیدار کا ایسا نشہ چڑھا، اللہ اللہ کو اتار نہیں سکتا۔ ہجرت کے موقع پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، پیاس بڑی لگی، اللہ اکبر، دونوں حضرات کو پیاس لگی، ایک جھونپڑی سے دیکھ کے تشریف لے گئے۔ ام بابت جا کے ملے، کہا مائی کچھ پینے کا کھانے کا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ کہ یہ بکری جو بندھی ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی یہ بکری تو سکتی پڑی ہے، نہ گھاس ہے، نہ پانی ہے، نہ لینا ہے، نہ دینا ہے، یہ تو بالکل دودھ داد نہیں دیتی، سکتی پڑی ہے بالکل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام عابد سے کہ تو اس کو لا کر کے میرے سامنے لے آ۔ بکری کھول کر سامنے لے آئی، اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ پھیر دیا اس کی پیٹھ پہ، آئے آئے، نبی کا ہاتھ پھرنا تھا۔ پھر ام بابت کے برتن بھر گئے، سارے برتن دودھ میں بھر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پیا، گھر والوں نے بھی پیا، بچوں نے بھی پیا۔ ام معبد کا خامند آیا اور کہنے لگا اس کیا بات ہے، گھر میں دودھ ہی دودھ۔ انہوں نے کہا کہ سونی زلفوں والا آیا تھا، ہاتھ پھیر گیا، اب دودھ ختم نہیں ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرب کے بدوؤں کا یقین ہے کہ جس پہ ہاتھ پھیر دیا وہ نرالی چیز بن گئی،
میرا تیرا قرآن پہ آج تک ایمان نہیں آیا، آج تک یقین نہیں آیا کہ یہ اس ذات پہ اترا ہوا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاوت کردہ کلام ہے، برکتیں اسی میں ہوں گی، رحمتیں اسی میں ہوں گی، یہی اس سے ہی مخلوق فضا بھلا پائے گی۔ ایسے ایسے لوگوں کا یقین ہو گیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے وقت ان کے لیے دعا فرما دی۔ اتنے مالدار بن گئے وہ لوگ، اس بکری کے اتنے بچے اور اتنے ریوڑ بنے کہ وہی کافی ہو گیا ان کے لیے۔ آج ہم کسی سے دعا لینے کی ضرورت مندی نہیں۔ پہلے تو بڑا رواج تھا، بزرگوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ اب سارے بزرگ ہیں، کیا کسی سے دعا کرانی ہے؟ خود ہی دعا کر لیں، وہی غنیمت ہے۔ تو فرمایا اللہ پاک جل شانہ نے تمام مسلمان مرد ایمان والے ڈرو، ہر وقت ڈرو، خوف کھاؤ میرے سے، میں بڑا کریم بھی ہوں تو بڑا قہار جبار بھی ہوں، میری اجازت کے بغیر تم ایک سانس نہیں لے سکو گے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انسانوں، امیروں، فقیروں، بادشاہوں، وزیروں، اتقوا ربکم، میرے غضب سے ڈرو، میرے قہر سے ڈرو۔ واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ ڈرو اس دن سے، میں تمہارے لیے وہ دن لے کے آؤں گا، کوئی کسی کی کام نہیں آئے گا، ماں بھی، اولاد بھی، باپ بھی، کوئی چیز کام نہ آئے گی، ذرہ برابر بھی۔ اتنا خطرناک وقت۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بخاری شریف میں آتا ہے، اتنا سخت عذاب ہوگا، اتنا گھبراہٹ کا، ایک گھڑی اتنی گھبراہٹ کی آئے گی کہ خلیل اللہ بھی پکار اٹھیں گے، لا اسألوک غیر ھذا، یا اللہ میں کسی غیر کا سوال نہیں کرتا، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ اور ایک حدیث میں ہے جب باپ کو عذاب ہوتا دیکھیں گے آزر کو تو بے ساختہ خلیل پکار اٹھیں گے، یا اللہ میرا باپ ہے، یا اللہ میں خلیل کا ابا ہے۔ حکم ہوگا فرشتوں کو اس کی شکل بدل ڈالو، بگیاڑ کی شکل بنا دو تاکہ میرا خلیل دیکھے نہ دکھ ہو۔ شکلیں بدل دی جائیں گی، ہمیں بالکل بھی احساس نہیں قیامت ہے کیسی۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے اتنی لمبی زبان ایک آدمی کی باہر نکل آئے گی، اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکے، مارے پیاس کے، مارے شدت پیاس کے، اتنی لمبی زبان لٹک جائے گی۔ بھلا خود سوچو، 50,000 سال کا دن ہو اور سوا نیزے پہ سورج ہو، نہ پانی، نہ کنویں میں، نہ نالے میں، نہ دریا میں، نہ سمندر میں، نہ زمین میں پانی نہ نظر آئے، پانی 50,000 سال تک پانی نظر نہ آئے، کوئی گھٹنوں تک، گوڈوں تک پسینے میں غرق ہے، کوئی ناف تک اپنے پسینوں میں غرق ہے، کوئی چھاتی تک پسینوں میں غرق ہے، کوئی پسینے میں بالکل ڈوبا ہوا ہے۔ اور یوں آتا ہے حدیث پاک میں، ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اکثر آدمیوں کے آنکھوں سے خون، پانی کے بجائے خون بہے گا اور ناک کے ذریعے بھیجا بہ کر نکل جائے گا، مگر 7 قسم کے آدمی جو ہیں اس گرمی میں بھی، اس گھبراہٹ میں بھی عرش کے چھاؤں میں ہوں گے، عرش کے نیچے ہوں گے 7 قسم کے آدمی۔ ایک وہ بادشاہ جو عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، وہ بادشاہ۔ بہت دن پہلے کی یہ کیسٹ بھی ہے، شاید باہر سے مل جائے آپ کو، قیامت اور سایہ، اس میں تفصیل ہے۔ بادشاہ عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، اس کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ اور ایک وہ آدمی جو اللہ کے ذکر میں ہر وقت لگا رہتا ہو اور مسجد، اس کے دل میں، اس کا دل مسجد میں ہی اٹکا رہے، مسجد میں ہی بیٹھا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے،
जो जरूरत पड़ी खाया पिया, बाकी वक्त अपनी अल्लाह अल्लाह मस्जिद में गुजारे। ये तो कितना आसान है। जो उस गर्मी से बचना चाहे, जो उस घबराहट से बचना चाहे, जो उस तबाहकारी से बचना चाहे, उसे चाहिए कि मस्जिद में अल्लाह अल्लाह किया करे। और एक वो आदमी है जिसको कोई खूबसूरत हसीन औरत दावत दे बुराई की, बुलाए कि आजा, हो भी हसीन हो भी खूबसूरत, और बुलाए कि आजा, और वो आगे से यूं कह दे मैं तो अल्लाह से डरता हूं, मैं तो अल्लाह से डरता हूं। खुदा जाने कहाँ होंगे ऐसे लोग। यहां तो काला बुर्का देख के वैसे गधे की तरह हींगने लग जाओ, बगैर बुलाए बुलावेगी कौन इन्हें। ये आजकल के जो खर्राट फिर है पुरानी उम्र के, बजाय अल्लाह से डरने के अब भी वो रिकॉर्ड बजते हैं ना, बाजे बजते हैं, मुंह से करने लग जाते हैं, मुंह से ढोलक बजाने लग गए। अंदाजा लगाओ ऐ नहीं कंजर का पुत्र, उधर क्या हो रहा है, तुम उम्र क्या है और हालात क्या है। अपनी उम्र को तो देखे आदमी। फरमाया कुलिल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमाउकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीही। तुम यूं ना समझो कि खुद ब खुद पैदा हो गए, तुम न थे मैंने पैदा किए। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मौत दे दूंगा। सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर खड़ा करके एक एक सांस के बारे में पूछ लूंगा। जवानी कहाँ गुजारी, रात कहाँ गुजारी, दिन कहाँ गुजारा, सुबह क्या करते हुए गुजरी, शाम क्या करते हुए गुजरी। इसलिए कहता कि सुना है रोज़ महशर में कि शिद्दत की गर्मी बड़ी होगी। सुना है रोज़ महशर में कि शिद्दत की गर्मी बड़ी होगी। जुबान हर एक बशर की दहन से बाहर पड़ी होगी। बहन से भाई का न मतलब और न बेटा बाप का होगा। वहां तो अपने अपने दम की सबको ही पड़ी होगी। जनाबे फातिमा साथ मांगेगी शहीदों की, तो खून टपकेगा आंखों से वो ऐसी ही घड़ी होगी। अंबिया पना पना पुकार उठे, रसूल पना पना पुकार उठे, कुतुब और अबदाल पना पना पुकार उठे, मेरा तेरा क्या हाल बनेगा। डर खुदा की जात से अभी जिंदगी के सांस आ रहे हैं। फरमाया कुलू व तमत्तऊ कलीला इन्नकुम मुजरिमून, खा लो पी लो मजे उड़ा लो, हो तुम परले दर्जे के मुजरिम। मैंने तुम्हारे लिए जहन्नुम तैयार कर रखा है, बड़े बड़े अजाब तैयार किए बैठा हूं। एक एक फर्द इतना मुजस्सम कुर्बानी, औरत भी निराली मर्द भी निराले। जंगे ओहद है, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी को पता चला, सैयदा सफैया रजी अल्लाह ताला अन्हा, मेरा भाई अमीर हमजा शहीद हो गया रजी अल्लाह ताला अन्हा। भाई की मोहब्बत ने बहन को बेताब कर दिया। मदीने से बाहर निकली, दौड़ रही है, और पहाड़ की तरफ चल रही है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ गई। फरमाया जुबैर जाओ अपनी वालदा को रोक दो, अपनी वालदा को रोक दो। लाश का हाल मैंने सुना ठीक नहीं, औरत जात है, घबराएगी, परेशान हो जाएगी। हजरत जुबैर दौड़े हैं और आकर के कहा मामा ठहर जा। क्यों ना जा? अरब की ताकतवर माई, हाशमी खानदान की माई, एक मारा गुस्सा बेटे के ऊपर फेंक के मारा। तू कौन है रोकने वाला? ताकतवर इतनी
जवान बेटे को मुक्का मार के परे गिरा दिया। और हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु फिर हुजूर की खिदमत में गए। सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जी रुकती नहीं। आपको भी अपने जानिसारों पे कितना एतमाद था, अपने परवानों पे कितना यकीन था, अपने मस्तानों पे कितना यकीन था। फरमाया तूने किस तरह रोका था? कि जी मैंने तो यूं कहा ठहर जा। ना ना ना, यूं नहीं, जाकर के अपनी अम्मा को यूं मेरा नाम लेके तुझे हुजूर ने मना फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंदाजा लगा भाई के टुकड़े हुए पड़े हैं, 11 टुकड़े कर दिए हैं, नंगा पड़ा है और सारी इत्तला मिल चुकी है बहन को। लेकिन जब हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात कही, खुदा की कसम उलमाए किराम लिखते हैं जो कदम आगे रखने के लिए उठा रखा था हजरत सफिया ने वो भी पीछे रख दिया। देखा ईमान एक औरत का, और कहने लगी मैं रुक जाती हूं और मुझे मालूम है कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों रोका है। लाश का हाल ठीक नहीं है, मुझे पता है। आपने मुझे इसलिए मना फरमाया कि औरत रात है, घबरा जाएगी, परेशान हो जाएगी, कपड़े फाड़ेगी, जगह फजा करेगी। जुबैर को कहने लगी बेटा ठीक है मैं रुक गई हूं, मगर एक मेरा पैगाम भी पहुंचा दे, एक मेरा पैगाम भी पहुंचा दे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। कि क्या? कि मेरा ये पैगाम पहुंचा दे कि अगर आप इजाजत दे दें तो मेहरबानी, मैंने जब से कलमा पढ़ा है मैंने सब्र करना भी सीख लिया। मैंने जब से कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने सब्र करना भी सीख लिया, बिल्कुल जज़ा फज़ा नहीं करूंगी। फिर वही बात आएगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मर्दों पे भी औरतों पे भी कितना यकीन है। जब हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जाकर इत्तला दी कि यूं कहती है मेरी अम्मा, फरमाया जाओ कह दे बेशक चली जा, बेशक चली जा, इजाजत है। सफिया बगैर इजाजत लिए हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भाई की लाश पे ना गई। आज हर मर्द और औरत बगैर इजाजत तो कौन लेगा? VCR चल रही है, बदमाशी हो रही है, जुआ हो रहा है, और तुम कलमा पढ़ते हुए मरोगे। तुम्हारी मौत मुसलमानों वाली मौत आएगी। इजाजत मिल गई। सैयदा सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मैदान के बदर के मैदान ओहद के मैदान में पहुंच गई, पहाड़ पे पहुंच गई जहाँ जंग हुआ था। वहां जाके देखा सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक नहीं दो नहीं कई टुकड़े कर दिए गए, और आप सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बराबर में एक और अजनबी सहाबी पड़ा, उसके भी कपड़े उतार कर ले गए, वो भी नंगा पड़ा शहीद हुआ। पता था कि कपड़े उतार कर ले गए हैं। 2 चादरें लेकर गई थी, कफन के लिए 2 चादरें लेकर गई थी, लेकिन फिर ख्याल आया मैं चादरें लेके आई हूं, अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरा भाई है, उसको दोनों कफन की चादरें उड़ा दूं, कल क़यामत में अल्लाह पाक ये ना पूछ ले एक और कलमा शरीक भी भाई मुसलमान वहां नंगा पड़ा था, तूने उसको कफन ना दिया। फरमाया मेरी चादरें वापस कर दो, दोबारा तकसीम करूंगी। चादरें वापस ले ली और कुर्रानदाजी की। एक चादर छोटी थी, एक बड़ी थी, कुर्रानदाजी की। किसी ने कहा सफिया दोनों ही अमीर हमजा कोई दे दे, एक चादर छोटी है एक बड़ी है। कि ना, ये माजाया भाई है, वो मोहम्मद का कलमा शरीक भाई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औरतों के अकीदे, औरतों का यकीन, औरतों का ईमान देखो। ऐसे मौके पे जायज नाजायज सोचना। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों ये थे मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब, जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान फरमा रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का हमारा ये बयान आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। इंशाल्लाह हम लेके आएंगे मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब के न्यू बयानात।